بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا، جس طرح پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور بعثت کے بعد آنے والے انقلاب کو صحیح معنوں میں پہچاننا ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کے حالات سے بھی ہم لوگ آگاہ ہوں۔ تو پچھلا جمعہ میں نے اسی عنوان کے ساتھ عرض کیا تھا۔ آج جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب کے اندر مبعوث فرمایا، جبکہ اس وقت کی جو متمدن تہذیبیں اور قومیں تھیں وہ روم ہے، ایران ہے، اور تھوڑا اور باہر نکل جائیں تو یونان اور ہندوستان، جو بڑی تہذیبیں تھیں اس دور کی، اور نسبتاً زیادہ سویلائزڈ ہونے کا دعویٰ تھا ان لوگوں کا۔ وہاں بعثت نہیں ہوئی حضور کی، عرب کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کا انتخاب فرمایا، براہ راست مخاطبین اہل عرب بنے، عربی زبان کو وحی کی زبان کے طور پر اختیار کیا۔ یہ ساری اس میں اللہ کے ہر عمل کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر ہم ان حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عربوں کے انتخاب کی جو اصل وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عرب وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے جتنے بھی فلسفیانہ افکار تھے اور اس دور کے جتنے بھی نظریات اور دیو مالائی قسم کی قصے کہانیوں پر بنیاد بنانے والی قومیں اور تہذیبیں، تو عرب ان سب سے کٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ اب پچھلے جمعے کی گفتگو کا میں خلاصہ نہیں کروں گا، ایک جملے کے اندر بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایران کی بات کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایرانی قوم انتہائی یعنی زرتشت مذہب کی غلط تعبیر کے نتیجے میں اور مزدکی نظریات کے پروان چڑھنے کے نتیجے میں بڑے خوفناک قسم کے اخلاقی بحران کا شکار تھے۔ ایرانی فلسفہ ویسے دنیا کے اندر ایک ذہنی انتشار کی صورت میں موجود تھا۔ ایران کا حال یہ ہے کہ سماجی روح جو سامراجی روح ہے اس نے عیسائیت کو دبا دیا ہے۔ ویسے وہاں جو سرکاری مذہب ہے وہ عیسائیت ہے روم کے اندر، لیکن حال یہ ہے کہ سامراجی مزاج اتنا غالب ہے کہ وہاں کی اشرافیہ شام اور فلسطین کے علاقوں کے اندر جو اصل مرکز تھا عیسائیوں کا اور جہاں پر جو نصارہ موجود تھے ان کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش ہے۔ جس طرح آج عالم اسلام میں آپ دیکھیں کہ لوگ مسلمانوں کی اکثریت ہے، حکمران بھی مسلمان ہیں، لیکن کوئی بھی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بطور نظام حیات کے۔ یہ سامراجی اپروچ جو تھی کہ کس طرح لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا ہے اور اشرافیہ کس طرح اپنے آپ کو ہر طرح کے قانون سے بالاتر سمجھ رہی ہے۔ ہندوستان اور یونان کے حالات بھی ایسے ہی تھے۔
یعنی یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں کے رہنے والے انسان آپ دیکھیں گے کہ مختلف یا تو فلسفیانہ بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا اخلاقی بحران کا شکار ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ فطرت اکثریت کی مسخ ہو چکی ہے، لیکن عرب اس پورے ماحول سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو بات کی نا بڑی گہری ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، وہ اصل میں انہوں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ جب کوئی قوم تہذیبی مغلوبیت کا شکار ہوتی ہے اور دیگر قومیں اس پر غلبہ پا لیتی ہیں تو قومیں ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی جو قسمہ پرسی ہے وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ کبھی ان پر کوئی فلسفہ حیات غالب آ گیا اور کبھی کوئی۔ عربوں میں ایسا نہیں تھا، اللہ نے عربوں کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ عربوں کی بڑی خامیوں کے باوجود، عربوں میں بڑی خامیاں ہم بیان کرتے ہیں لیکن ان خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے جن کو اللہ نے صدیوں تک محفوظ رکھا اس قوم کے اندر، اس لیے کہ آخری نبی وہاں آنے والے تھے۔ ایسے اوصاف اس قوم کے اندر محفوظ رکھے گئے جو بعد میں اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئے۔ مثلا دیکھیے کہ عربوں کے بارے میں آپ جو عرب لٹریچر پڑھنے والے لوگ ہیں، عربی شاعری پڑھنے والے لوگ ہیں اور عربی ادب کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایفائے عہد اور وفاداری عربوں پر ختم تھی۔ ہمدردی اور غم گساری دوسروں کے لیے جاہلیت کے اندر بھی عربوں کا ایک ترہ امتیاز تھا۔ اگر سخاوت اور رحم و کرم کی بات کریں تو صرف حاتم طائی کا نام آپ کو نہیں ملے گا، اور بھی بڑے نام آپ کو گنوائے جا سکتے ہیں۔ خودداری اور عزت نفس، اس کا کس درجے وہ لحاظ کرتے تھے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ عفت و عصمت کی حفاظت، اور پھر سچائی سے بے محابہ محبت، سچائی سے محبت جاہلیت کے اندر۔ اور پھر دیکھیے کہ عرب، ان کی شجاعت اور بہادری جاہلیت کے اندر کس درجے تھی کہ مرنا قبول کر لیتے تھے لیکن شکست قبول کرنا اور کسی کے سامنے دب جانا یہ ان کی فطرت کے اندر نہیں تھا۔ اب یہ ساری خوبیاں آپ ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان خوبیوں کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہوگا اور کتنی قوت آئی ہوگی، اور پھر وہ خوبیاں کس طرح اسلام کے حق میں استعمال ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے عرب کا اور اہل عرب کا اپنے پیغمبر کی بعثت کے لیے جو انتخاب فرمایا تو اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ قوم جو جاہلیت کے اندر عصبیت ایک نیگیٹو اپروچ ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ عصبیت، یعنی جن لوگوں کی جاہلیت میں عصبیت یہ ہے کہ اگر سارے مکہ کے لوگوں نے، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تو آپ دیکھیے کہ خاندان والے حضور پر ایمان نہیں لائے، لیکن سارا خاندان ان کو اپنی حفاظت میں لے کر، اپنی تحویل میں لے کر شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سختیاں برداشت کرتا رہا، اور اس کے پیچھے کوئی روحانی جذبہ نہیں ہے، قبائلی عصبیت ہے، خاندانی عصبیت ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی طرف سے اور خدا کی طرف سے ان کو جب یہ بتایا گیا ہو کہ اب تمہاری ساری عصبیت صرف اور صرف اسلام کے لیے ہونی چاہیے، تو وہ کس درجے اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی وہ ان کی فطری صلاحیتیں جو جاہلیت کے اندر محفوظ ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کس طرح اسلام کے حق میں وہ کنورٹ ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام جزیرہ عرب سے اٹھا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رحم اور ہمدردی یہ قوموں کے تہذیبی ارتقاء میں
بڑی اہم وصف ہے۔ جاہلیت کے اندر حلف الفضول کا جو معاہدہ ہے، جو لوگ اس کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے اندر یہ معاہدہ ہوا کہ مظلوم کی ہر حال میں مدد کی جائے گی، اور پھر جب اسلام آیا ہوگا اس کے بعد کسی پر ظلم اور کسی پر زیادتی کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایسے نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت دور حضرموت کے علاقے سے چلے گی اور بیت اللہ کا قصد کرے گی، ایسا امن قائم ہوگا، اسلام کی برکت سے لوگوں کی وہ صلاحیتیں اسلام کی طرف مڑ جائیں گی، ایسا امن قائم ہوگا کہ اس طویل سفر میں اس کو اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور دنیا نے یہ منظر خود دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، جس قوم کے ایفائے عہد، سچائی، دیانت، امانت، شجاعت، بہادری، سخاوت، ایک ایک وصف اسلام قبول کرنے، جاہلیت میں بھی یہ لوگ بہت آگے تھے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ اسلام کے حق میں ان کے یہ اوصاف جب استعمال ہوئے ہیں، تو اسلام کو جو اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، تو عربوں کی ان صلاحیتوں کی وجہ سے پھیلا ہے، ان اوصاف کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ تہذیبی معاشرتی سطح پر لوگوں کے درمیان محبت اور الفت اور سکون کب آتا ہے؟ جب لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے ہوں۔ جاہلیت کے اندر عربوں کا حال یہ ہے کہ مہمان نوازی ان کا وصف ہے، ان کا کلچر ہے، رواج ہے۔ آگ جلاتے ہیں رات کے وقت کہ دور سے کوئی مسافر آ جائے، دیکھے، ضرورت مند ہو تو ہمارے پاس آئے، اس پر فخر کرتے تھے۔ ہمارے مفسرین بڑی دلچسپ بعض روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر عرب جوا اس لیے نہیں کھیلتے تھے کہ پیسے جمع کریں، جوا اس لیے کھیلتے تھے کہ جو اس جوے کے نتیجے میں جو کچھ مال حاصل ہو اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اور جو بھی جیتا تھا یہی کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عربوں کے اندر دوسروں پر اپنا مال لٹانے کا جذبہ کس قدر تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ پھر وہی منظر حق اور سچ ہے کہ کوئی سارا مال گھر کا لے آتا ہے، کوئی آدھا لے آتا ہے، اور کوئی دن رات مزدوریاں کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر مال رکھنا وہ ایک طرح کا عیب شمار کرتے ہیں۔ تو یہ سخاوت اور اسلام کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنا، یہ عربوں کا ترہ امتیاز ہے۔ میں نے ابھی بات کی کہ وعدے کو پورا کرنا تو جاہلیت کے اندر ان کے اندر تھا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ بیعت جو اہل مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، یہ نبوت کا 12واں اور 13واں سال ہے، جسے آپ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کہتے ہیں، سیرت پڑھنے والے احباب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا بیعت لی تھی کہ تم میرے ہاتھ پر اس چیز پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اس پر تم عمل کرو گے اور اس کو آگے پہنچاؤ گے، اور یہ کہ تم اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہو گے۔ اور اہل مدینہ نے اسی بات پر حضور سے وعدہ کیا۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ وعدہ ہوتا ہے۔ جب اہل مدینہ نے وعدہ کیا تو انہوں نے پھر ایک وعدہ حضور سے بھی لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سب کچھ، اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ اسلام پر، دین پر اور آپ کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ انصار نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ انہوں نے بھی ایک وعدہ لیا، اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیجیے کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا
تو آپ اپنے لوگوں میں نہیں رکیں گے بلکہ ہمارے پاس ہی مدینہ تشریف لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ وعدہ فرمایا تھا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کی فتح کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بیت اللہ سے محبت ہے آپ کو، باوجود اس کے کہ بیت اللہ میں ایک ایک قدم پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ افضل ترین شہر ہے، باوجود اس کے کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات وہاں پر ہے، جنت المعلی وہاں پر ہے، صفا اور مروہ وہاں پر ہے، اور حتیم کعبہ اور صفا اور مروہ سب کچھ ادھر ہی ہے، حضور کا خاندان پورا ادھر ہے، لیکن آپ نے اس وعدے کو اس طرح پورا کیا کہ اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر آپ نے مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی سرشت کے اندر یہ چیز ہے کہ وعدے کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ انصار نے بھی وعدہ پورا کیا اور اللہ کے پیغمبر نے بھی وعدہ کیا، اور جس نے بھی اسلام کو قبول کیا اس نے کس انداز میں اس وعدے کو پورا کیا ہے، یہ تاریخ کے اوراق پر ایک ایک چیز ثبت ہے۔ میں ایک اور وعدے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ صحابہ کرام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں حاضر ہیں غائبین تک میرا پیغام پہنچائیں گے، وعدہ کر۔ صحابہ نے وعدہ کیا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی قبریں صحابہ کی مدینہ اور مکہ کے اندر نہیں ہیں جتنی پورے بلاد اسلامیہ اور دنیا بھر میں ہے۔ اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو کس طرح پورا کیا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک فطری صلاحیت ہو سکتی ہے، جب انسان کی فطرت مسخ ہو جائے تو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عربوں کے اندر بہت ساری فطری صلاحیتیں اسی طرح موجود تھیں، صدیوں تک اللہ رب العزت نے ان صلاحیتوں کی حفاظت فرمائی تاکہ جب نبی آخر و زمان عربوں کے اندر مبعوث ہوں اور اہل عرب جب اسلام کو قبول کریں تو ان کی وہ صلاحیتیں اسلام کی برکت سے اس طرح اور زیادہ ان کے اندر اضافہ ہو کہ عرب کا یہ ملک اور یہ جزیرۃ العرب تہذیبی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر دنیا کے لیے ایک رول ماڈل اور مثال بن جائے۔ اب آگے چلیے، ایک اور چیز کہ عربوں کے اندر اللہ رب العزت نے عرب کی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ ایک اور بڑی دلچسپ حکمت اس میں یہ بھی ہے، فرض کریں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روم کے اندر ہوتی، وہاں سرکاری مذہب عیسائیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب ہو بھی نہیں سکتا۔ جو مذہب اسٹیٹ کا ہوتا تھا سب لوگوں کے لیے لازم تھا کہ اس کو قبول کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آپ پڑھیں کہ جب یہودیوں کو سیاسی غلبہ ہوا تو انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا، اور جب عیسائیوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ہر دور میں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ یہ تو ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ پوپ نے یہودیوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ آپس میں لڑتے تھے، مرتے تھے۔ اگر حضور کی بعثت بالفرض روم کے اندر ہوتی تو آپ کا براہ راست ٹاکرا صرف ایک مذہب سے ہوتا اور وہ عیسائیت ہے۔ عیسائیت پر اسلام کی جو دلائل کی برتری ہے وہ ثابت ہو جاتی، لیکن دنیا میں تو اور بھی بڑے مذہب تھے اور ہیں۔ اگر ہندوستان میں اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے تو بت پرستوں پر آپ کے مذہب کی برتری صرف ثابت ہوتی۔ اسی طرح وہ علاقے جہاں یہودیت کو غلبہ حاصل تھا، لیکن حضور کی بعثت عرب کے اندر ہوئی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ عرب وہ جگہ ہے جہاں پر عیسائی بھی موجود ہیں اچھی خاصی تعداد کے اندر، یہودی بھی اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہیں، مشرکین عرب موجود ہیں، بتوں کو پوجنے والے، ایون کہ
ستارہ پرست، چاند کو پوجنے والے، فرشتوں کی عبادت کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، ہر مذہب اور صابئین، ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ علماء منع کرتے ہیں کہ آپ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو یا نصف النہار پر ہو تو سجدہ نہیں کرنا؟ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس لیے کہ عرب میں ایسے لوگ تھے جو سورج کو سجدہ ان اوقات کے اندر کرتے تھے، اسلام نے منع کر دیا تاکہ ان کے ساتھ مسلمان جو ہیں ان سے ذرا الگ رہیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر سارے مذاہب موجود ہیں، ایون کہ دہریے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ آج کے دور میں جن کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سیکولر لوگ، قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کے نقطہ نظر کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس بات ختم، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور یہ سب کچھ زمانہ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح آج کے دور کے اندر جو سیکولرزم ہے اور اس کے ماننے والے جو مذہب پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، وہ کیا توجیہ کرتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ بس انسان پیدا ہوا ان کے نزدیک قوانین فطرت کے مطابق اور اسی طرح انسان ختم ہو جاتا اور بات ختم ہو جاتی۔ یہ جو محاورہ ہے یہ بڑا کفریہ قسم کا جملہ ہے، عام طور پر ہمارے ہاں بھی لوگ بول دیتے ہیں کہ بابر عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ موجہ مارو بس یہی ہے جو کچھ ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو یہ لوگ بھی عرب کے اندر موجود تھے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کے لیے وہ علاقہ منتخب فرمایا کہ جہاں اسلام کا بیک وقت ٹاکرا جو ہے وہ عیسائیت کے ساتھ ہے، یہودیت کے ساتھ ہے، بت پرستوں کے ساتھ ہے، دہریوں کے ساتھ ہے، سورج کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہے، چاند ستاروں کو خدا ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے تمام طبقات اور مذاہب کے ماننے والے وہاں موجود ہیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر ہی یہ بات دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ تمام دنیا کے اندر جو بھی مذہب کو ماننے والے ہیں یا خدا کا اور مذہب کا اور وحی کا انکار کرنے والے ہیں، سب پر اسلام کی برتری دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ بات ثابت ہو گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں، وہ رب کہ جس نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر مبعوث کیا اور ایسے دلائل کے ساتھ اس کو مزین کر کے بھیجا۔ یاد رکھیے کہ اسلام کی برتری دلائل کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان سیاسی میدان کے اندر شکست کھا جائے، سیاسی غلبہ مسلمانوں پر کوئی دوسری قوم حاصل کر سکتی ہے، لیکن دلائل کی میدان کے اندر ٹیبل ٹاک میں مسلمان ہی ہمیشہ دلیل سے غالب ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہو چکا، اور قیامت تک کے لیے اسلام کا غلبہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر کر دیا گیا۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب اس وقت بھی پھیل رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ باقی سارے مذاہب میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام مذاہب اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن اسلام پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے لیے اس سرزمین کا انتخاب کیا کہ جہاں پر دنیا کے تمام مذاہب کی نمائندگی موجود ہے، اور حضور کی زندگی میں
دلائل کے ساتھ تمام مذاہب اور ان کے ماننے والوں پر اسلام کی برتری دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی۔ ایک اور چیز جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی جو بعثت ہے وہ عربوں کے اندر فرمائی، اور جو الفاظ استعمال کیے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو امیوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ امی، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بھی النبی الامی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے، النبی الامی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، کسی ادارے میں نہیں پڑھا۔ کسی شخص کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زانو تلمس طے نہیں کیے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں فرمائی۔ اس کی حکمت بھی کسی موقع پر میں نے عرض کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو تو قیامت تک کے حالات کا پتا ہے کہ آنے والے دور میں، اس وقت تو نہیں۔ ویسے کچھ لوگوں نے اس وقت بھی اس طرح کی بات کی، قرآن نے ان کا رد کر دیا، لیکن ہمارے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ، بالخصوص مستشرقین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر ان کے سیرت پر تمام اعتراضات کو جمع کیا جائے تو بہت سارے اعتراضات ہیں، کبھی آگے موقع بنا تو اس پر بات کروں گا۔ ایک بڑا اعتراض یہ ہے جو آج کے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، یہ اللہ کی وحی اور کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی تصنیف ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مستشرقین آج کے دور میں۔ بہت بڑا ایک مستشرق جس نے سیرت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، منٹگمری واٹ کی ایک کتاب ہے محمد پرافٹ اینڈ اسٹیٹس مین، اس میں اس نے یہی بات کہی۔ ایک بہت بڑا مستشرق آرتھر جیفری، جس کی ایک کتاب ہے میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، اس نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے۔ ایک بہت بڑا مترجم قرآن مجید کا، نولڈیک، اس کی کتاب ہے دا قرآن، اس نے بھی یہی بات کہی۔ دا اوریجنل سورسز آف دا قرآن، یہ کتاب ہے ولیم کلیئر کی، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ یہ جی جو کتاب ہے یہ اصل میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی، ان کے اپنے خیالات ہیں۔ لیکن ان کے سارے دلائل پر اس وقت مٹی پڑ جاتی ہے، سارے دلائل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جب سیرت کے یہ گوشے نکھر کر سامنے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، کسی سے سیکھا ہی نہیں ہے، جو کچھ لیا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، جو کچھ سمجھا ہے رب کریم سے سمجھا ہے، جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے، جو عقل و دانش، جو بصیرت، سب کچھ اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کوئی ان کا استاد نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں، تو مستشرقین کے وہ سارے کے سارے اعتراض سب بے معنی ہو گئے۔ اللہ نے النبی الامی، حضور کا یہ وصف ذکر کر کے قیامت تک آنے والے اس نوعیت کے اعتراضات کا خاتمہ فرما دیا۔ بالکل اسی انداز میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ساتھ فرمائی کہ میرے نبی امی ہیں، اور دیکھو میں ان کو بھیج رہا ہوں امیوں کی طرف۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ہیں اور نبی امی ہیں، اور امیوں کی طرف تشریف لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم وہ ہے کہ جس نے کسی اور قوم کی کتابوں سے استفادہ ہی نہیں کیا۔ ذرا غور کریں ذرا،
کسی اور لٹریچر اور ادب سے متاثر ہی نہیں ہوئے۔ بھائی جب ہم تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رومی تہذیب کی بنیاد ارسطو، افلاطون اور سقراط اور یونانی تہذیب کے افکار و نظریات پر ہے۔ جب آپ رومی تہذیب کے زوال کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ دیگر تہذیبوں کا بھی اسی طرح مطالعہ کرتے ہیں کہ فلاں تہذیب نے فلاں تہذیب سے مطالعہ کیا۔ ہمارا دعویٰ ہے اور دلائل کے ساتھ بالکل درست دعویٰ ہے، عباسی اور اموی دور کے اندر کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے دیگر تہذیبوں سے استفادہ کیا سائنس کے میدان کے اندر، لیکن پھر اس کو اس طرح پروان چڑھایا کہ جدید سائنس کے اصل بانی مسلمان ہیں۔ اور یورپ کی جتنی علمی ترقیات ہیں اس کے پیچھے مسلمان سائنٹسٹ، ان کی کوششیں ہیں۔ ان کے سماجی علوم ہوں تو ان کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا ابن خلدون، ان کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا غزالی۔ کتنی پی ایچ ڈیز غزالی اور ابن خلدون پر ان لوگوں نے کی ہے۔ اس سے بڑے سوشل سائنٹسٹ انسانوں کی تاریخ کے اندر کم پیدا ہوئے ہوں گے۔ مسلمان ان کی تحقیقات اور افکار اور نظریات سے مغرب نے فائدہ اٹھایا، اور ہمارے سائنسدان جو نیچرل سائنسز کے علوم کے ماہرین تھے ان سے مغرب نے فائدہ لیا۔ موضوع اور ہو جائے گا، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عربوں نے کسی تہذیب کا مطالعہ کیا ہی نہیں، وہ تو لکھنا پڑھنا ہی عیب سمجھتے تھے۔ اللہ نے نبی امی کو کہ کوئی کہ یہ نہ کہے کہ انہوں نے کسی سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے، امی قوم کی طرف کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس قوم نے دیگر قوموں سے استفادہ کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے گویا کہ اسی تہذیبی ترقی کو مزید بہتر کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کی صورت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو امی قوم کی طرف مبعوث کیا، اور اس امی قوم کا حال یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھتے ہیں، ہر چیز کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بظاہر یہ خامی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اسلام کے حق میں کتنے اعتراضات اسی سے رد ہو گئے، اور یہ صلاحیت اسلام کے حق میں کس طرح استعمال ہوئی کہ پہلے ویسے ہی ہر چیز وہ یاد کرتے ہیں، تلواروں کے نام، نیزوں کے نام، گھوڑوں اور سواریوں کے نام۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، حضرت علی کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں اور نیزوں کے ناموں سے ہمارے میزائل بنے ہوئے ہیں، حاطف، عنزہ، فلاں اور فلاں۔ تو یہ اپنے جانوروں تک کا شجرہ نسب یاد رکھتے تھے، پوری تاریخ ازبر کرتے تھے، ہر قصیدہ اور پورا ادب اپنا اور تاریخ اپنی زبانی یاد ہے ان کو۔ اب سوچئے کہ اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو جب مسلمان ہوئے ہوں گے تو اس کے بعد جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ویسے ہی پہلے تو ہم فضول چیزیں یاد کرتے تھے، اب تو قرآن اور پیغمبر کا فرمان ہمارا دین اور ایمان ہے، تو سوچئے پھر انہوں نے اس قرآن اور دین کی، اسلام کی اور حضور کے فرامین کی کس طرح حفاظت کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سچائی کے وصف کو اپنے سامنے رکھیے اور ان کی قوت حافظہ کو بھی دیکھیے، تو آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو محدثین نے یہ اصول جو بیان کیا کہ باقی ہر راوی کے بارے میں ہم تحقیق کریں گے کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا کردار کیا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ تمام صحابہ جب یہ بات کہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو اس بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو قوم جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ بولنا عیب سمجھتی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے پیغمبر اور نبی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ہر چیز محفوظ رکھی ان اللہ کے بندوں نے۔ عربوں کے مزاج کے مطابق جب اسلام آیا تو کس طرح وہ مزاج اسلام کے حق کے اندر ڈلا ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں حضور کی بیان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2660 حدیثیں بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں بیان کی ہیں، یاد کی ہے، ہر چیز پیغمبر کی یاد کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1630 حدیثیں، جابر بن عبداللہ 1560 حدیثیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1286 حدیثیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1170 حدیثوں کے راوی. 13,000 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عربوں کا انتخاب فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کی طرف ہوئی ہے تو بھائی اس کی حکمتیں تلاش کریں کہ اللہ رب العزت نے عربوں کی فطرت کو کس طرح سلامت رکھا اور وہ فطرت کس طرح اسلام کے حق میں استعمال ہوئی. اور صحیح جو علامہ اقبال نے بات کی تھی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. بندہ صحرائی عرب اسلام کو محفوظ کیا، اللہ نے اس مقصد کے لیے اس قوم کو چنا، اور بندہ کوہستانی اس کا منظر تو ابھی آپ نے دیکھا. پوری دنیا کی طاقت، امریکہ اور پورا یورپ کس طرح ذلیل و رسوا ہو کر نکلا ہے. جب قومیں اپنی فطری صلاحیتوں کی حفاظت کرتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا.